ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی صورت کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت الرسول، سیرت طیبہ سماعت فرما رہے ہیں۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے، ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں، کیسا دور تھا، کیسے ایام تھے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جن لوگوں کے ساتھ معاشرہ چل رہا تھا، جن کو دعوت دے رہے تھے، وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر آپ سے کیا سلوک کرتے تھے، اور مسلمان، جو بھی مسلمان اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، اس کے ساتھ کن حالات سے اس وقت کے جابر اور ظالم لوگ اس سے پیش آتے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ یہ اسلام جو قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے، اللہ رب العزت نے جو اس نعمت سے ہمیں بہرہ کیا ہے، یہ کوئی نعمت معمولی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کی صحابیات، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ محدثین، ان تمام لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس سچے دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ سامعین محترم، ہم اس بات کو سماعت فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ اور کفار مکہ نے جو مطالبات کیے تھے، ان مطالبات میں سے آخری مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعہ ہی سچے اللہ کے رسول ہیں تو ایسے کریں، آسمان پر سیڑھی لگا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا، یہ پھپھی زاد بھائی تھا، یہ مطالبہ اس کا تھا۔ اس نے کہا اگر واقعی آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں، اگر آپ جو ہمیں حکم دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کو، رسالت کو نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، اگر آپ واقعی حقیقتاً سچے ہیں تو پھر ایسے کریں، آسمان پر سیڑھی لگا دیں، ہم اس پر چڑھ کر میں آپ کے ساتھ اوپر جاؤں گا اور آسمان کے اوپر جھانک کر آؤں گا، اگر تم میں نے اللہ کو دیکھ لیا تو پھر میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ یہ اس کا آخری مطالبہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ان باتوں سے بھی مکر گیا، کہنے لگا اگر مسند احمد اور سیرت ابن اسحاق کی روایات سے جو چیزیں ملتی ہیں، وہ اس بات سے بھی مکر گیا، وہ کہنے لگا اگر یہ شکل بھی بن جائے کہ 4 فرشتے آسمان سے آپ کے ساتھ نازل ہو جائے، آپ جو دعوت دیتے ہیں وہ اس دعوت کی وہ فرشتے تصدیق کرتے رہیں، پھر بھی میں ماننے والا نہیں۔ اتنا زیادہ ان لوگوں کو اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، اپنے آباء و اجداد کے دین پر گمنڈ تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تبلیغ اور سچی دعوت رسالت کو انہوں نے ٹھکرا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو چکے تو ابو جہل اپنے قبائل کے کفار کے اور قریش کے سرداروں سے کہنے لگا، اچھا آپ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، یہ جو ہمارا بھتیجا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعوت کو آپ روک نہیں پا رہے، یہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، پتہ نہیں ہے اس پر کیا جادو چلاتا ہے۔ تو پھر میرا یہ فیصلہ ہے، اگر آپ میرا ساتھ دو، میں بڑا سا پتھر لے کر بیٹھ جاؤں گا اس کے راستے میں۔ مسند احمد کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ تو جیسے ہی یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، یہ سجدے میں جائے گا، تو وہ میں بھاری بھرکم بہت بڑا جو پتھر جو میری طاقت اور استعداد کے مطابق ہوگا وہ اس پر میں پھینک دوں گا اور اس کا قصہ تمام کر دوں گا۔ تو کیا قریش کے سرداروں آپ میرا ساتھ دو گے؟ مطلب یہ تھا کہ بنی عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، اگر انہوں نے ہم پر مقابلہ کیا یا دیت کی بات کی تو پھر آپ سب نے میرے ساتھ شامل ہو کر حصہ دینا ہے۔ یہ ابو جہل اپنے حواریوں سے سرداروں سے مشورہ کر رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنی روٹین کے مطابق صبح کے وقت مسجد حرم میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو درمیان میں لاتے اور چہرہ مبارک شام کی طرف مسجد اقصی کی طرف کرتے، اپنا چہرہ مسجد اقصی کی طرف کرتے، درمیان میں بیت اللہ ہوتا اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور وہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز رکعات ادا کرتے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ علیہ السلام نے نماز شروع کی، تو جیسے ہی سجدے میں گئے تو یہ جو ابو جہل قریش کی مجلسوں میں جا کر مختلف سرداروں سے اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ اگر میں نے کوئی قدم اٹھایا تو آپ لوگ میرا برابر کا ساتھ دیں گے، اس نے کیا کیا؟ فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتمل ابو جہل الحجر ثم اقبل نحوه۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو اس نے بہت بڑا ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا، حتی دنا منہ رجع منہزما منتقعا لونہ مرعوبا قد یبست یداہ علی حجرہ۔ اب اس کا ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پتھر کو گرانے کا اور اس ظلم کو کمانے کا اس کا ارادہ تھا۔ تکلیف صرف یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے بڑوں کو منات، عزا، لات اور منافلین کو جو برا بلا کہتا ہے نا، یہ برا بلا کہنا چھوڑ، صرف یہ تکلیف تھی۔ اپنی سرداری کا ان کو خوف تھا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو یہ ایک اور بڑا سانحہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ حتی دنا منہ، جیسے ہی وہ قریب ہوا وہ پتھر پھینکنے کے لیے تو ڈرتا ہوا، بدکا ہوا، شکست خوردہ، رنگ اس کا اڑا ہوا تھا، ایسے ہی وہ واپس پلٹا۔ اور پھر اب ہوا کیا؟ اب وہ پتھر گرانا چاہتا تھا، وہ پتھر اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہی چپک گیا، بہت ڈرا ہوا تھا، رنگ اس کا اڑا ہوا تھا۔ جیسے وہ پیچھے آیا تو سردار قریش کے جو انتظار میں تھے کہ آج یہ کوئی قصہ کرنے والا ہے، ہماری جان چھڑانے والا ہے، وہ سارے بھاگ کر اس کے پاس ہے، بھائی تو بڑے اچھے عزم اور بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ گیا تھا، اب تو واپس کیوں ہو گیا؟ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس موقع پر ابو جہل نے یہ بات کہی، اس نے کہا واللہ واللہ، اللہ کی قسم، کہتا ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اللہ کی دعوت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب کسی کو یقین دلاتے تو اللہ کی قسم ہی اٹھا کر کہتے، کہتا ہے واللہ ما رأیت مثل ہامہ،
کہتا اللہ کی قسم، اللہ اکبر، میں نے کبھی کسی اونٹ کو اتنی لمبی گردن والا نہیں دیکھا کہ اس کی کسی اونٹ کی اتنی بڑی اور لمبی اور اتنی بڑی اس کی کھوپڑی، سر اتنا بڑا ہو اور اتنی گردن اس کی اونچی ہو، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی ایسا اونٹ نہیں دیکھا۔ کہتا ہے ولا مثل قصرہ، اور نہ میں نے اس کی یہ جو باچھیں تھیں، یہ جو اس کی داڑیں ہیں، یہ بھی میں نے عجیب قسم کی بہت بڑی بڑی دیکھی ہیں۔ اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کی گردن بہت بلند تھی اور اس کی یہ باچھیں بہت بڑی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا اونٹ نہیں دیکھا۔ ہوا یہ ہے کہ میں جیسے ہی قریب ہوا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر پھینکوں، میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ میری طرف لپکا ہے اور مجھے اچکنا چاہتا تھا، تو میں تو اس سے ڈر گیا ہوں، اس لیے میں اپنے منصوبے میں ناکام ہوا ہوں، وگرنہ میں نے یہ کام کر دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچائی گئی کہ ابو جہل تو ڈرا ہوا تھا، وہ آپ کو حالت سجدے میں قتل کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ، اس کا ارادہ بڑا خوفناک تھا اور وہ پتھر لے کر بھی آیا تھا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لو دنا لاخذہ، یہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے جو میری حفاظت پر مامور تھے، اگر یہ قریب ہوتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی۔ اب اس کے بعد یہ ایک وقت گزر گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا باقاعدہ دوبارہ منصوبہ بنایا گیا، اور ظلم صرف اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی 2762 نمبر حدیث ہے مسند احمد کی، اور ایسے ہی مسند احمد کی جلد نمبر 1 میں 381 نمبر بھی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مقام حتیم، بیت اللہ میں مقام حتیم ہے، جو لوگ عمرے حج پر جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہ جگہ، اس مقام کو دیکھا ہے، وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے اور فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإسافة، ان سب نے آپس میں اکٹھے ہو کر اپنے معبود، وہ بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے جس کا نام منات، عزا اور نائلہ اور اصاف کے ناموں کے ساتھ وہ مشہور تھے، ان بتوں کی قسمیں اٹھا کر انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، معاہدہ یہ کیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ضرور ختم کریں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے ارادہ کیا۔ اب یہ انہوں نے آپس میں ارادہ کیا ہے مقام حتیم میں بیٹھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے ابا جان کے پاس آ گئی، اور آ کر اپنے ابا جان سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ہؤلاء الملأ من قریش قد تعاقدوا علیک، ہے میرے ابا جان، یہ جو قریش کے سردار ہیں یہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اپنی صاحب سادی سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، کہا ارینی وضوءا، اچھا بیٹے ایسے کرو تو مجھے وضو کے لیے پانی لا دو، ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا کوئی بات نہیں، آپ ایسے کریں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی لا کر دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان، مسلمانوں کے نبی، تمام انبیاء کے سردار، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ پھر بیت اللہ جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس چلے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی عبادت کی جو روٹین سے کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس گئے،
وہ جو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ان پر ڈال دیا کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد ان کے سروں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، حتیم کے پاس وہ اس طرح دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کی مٹھی بھری ہے، اس کے اندر کنکریاں بھی تھی، مٹی بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت الوجوہ ان کے چہروں پر، ان کے سروں کے اوپر پھینکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاہت الوجوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ گروہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں ابھی بچے تھے، انہوں نے جب اپنے بابا کے بارے میں یہ قتل کا منصوبہ سنا، برداشت نہ کر سکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا تذکرہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو کر کے وہاں پہنچے، اللہ کو یاد کیا، پھر مٹی پھینکی، اور اس دن جس کے سر میں وہ کنکر لگے، وہ تمام کے تمام جنگ بدر کے اندر اللہ کے فضل سے قتل کیے گئے، مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان پر روک ڈالا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر ایک اور قدم اٹھایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو ہیں جو عموماً ہمیں نہیں بتلائے جاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری میں یہ 1590 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم میں 1314 نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من الغد یوم النحر وہو بمنا، 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کا دن تھا، یوم النحر تھا، اور 11واں ذوالحجہ کی 11 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو کنانہ کے ہیں، اللہ اکبر، بنو کنانہ کے خیف ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور وہاں قریش کا ایک بہت بڑا کفار مکہ کا بہت بڑا جتھا بھی وہاں موجود تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا پھر ارادہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، اپنے چند صحابہ سے مخاطب ہو کر کہی، اور ان کافروں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، کہا اللہ یناکحوہم ولا یبایعوہم حتی یسلموا الیہم النبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگوں نے مجھے اتنا ستایا ہے، ایسا تم لوگوں نے میرا بائیکاٹ کیا ہے کہ میرے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف، اگر تم نے کوئی بائیکاٹ کرنا تھا تو میرے اکیلے کے خلاف کرتے، تم نے میرے خاندان کنبے قبیلے کے خلاف بھی بائیکاٹ شروع کر دیا۔ کیسا بائیکاٹ تھا؟ کہا اللہ یناکحوہم، کہ ہم کبھی اس خاندان میں کوئی بھی ہم میں سے شادی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ولا یبایعوہم، ہم ان سے کوئی لین دین کاروبار نہیں کریں گے، حتی یسلموا الیہم النبی، جب تک بنو عبد مناف بنو عبد المطلب اس محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ہمارے حوالے نہیں نہ کر دیتے، ہم اپنی مرضی سے اس سے جو چاہے کریں، اس وقت تک ہم بنو عبد مناف سے بنو عبد المطلب سے بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ہم ان سے شادیاں کریں گے نہ ہم ان سے کاروبار کریں گے۔ بھائی قصور کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی تھا نا کہ اللہ الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، بھائی یہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت ہے۔ یہ لات منات عزا صاف اور یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے پتھر ہیں، ان کا کوئی اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نہ کسی کو
نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ خوشی دے سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ تم نے جھکنا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، تم نے عبادت کرنی ہے کہ رب کی کرو، جو اس بیت اللہ کا، جو رب الکعبہ ہے، اس کعبے کا رب ہے، جس کو تم مشکلات میں پکارتے ہو، عام دنوں میں بھی اسے پکارو، اس کی عبادت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زبردست قسم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آج بھی اس معاشرے میں، ہمارے اس معاشرے میں جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس ملک میں جو ملک کلمہ توحید پر اور دو نظریاتی اساس پر جو ملک ہمیں ملا ہے، ہندو نظریات اور ہیں اور اسلامی نظریات اور ہیں، اس بنیاد پر جو یہ خطہ ہندوستان سے علیحدہ ہوا ہے، آج اس کے اندر مسلمانوں کی حالت زار یہ ہے، مسلمانوں کو اگر دعوت دی جائے تو وہ بھی آج ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ بھئی اے جڑیاں گلاں کردا پیا نا ساڈے پیو دادے دے خلاف، انا للہ و انا الیہ۔ آج مسلمان ان چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا وہ کفار مکہ، قریش مکہ۔ آج بھی کسی کو سچی دعوت دے دو، حق کی بات بتلاؤ، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بائیکاٹ کرتا ہے، لیکن سچ اور حق کو ماننے کے لیے آج کا مسلمان بھی تیار نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اتنا زبردست قسم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آج بھی ہمیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں اور پریشانیاں بتلاتے ہیں، بعض ایسے کہ یہ ایک بندہ ہے جو سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، خاندان نے اسے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ ایک بندہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ یہ میرا بڑا، میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں یہ بیمار ہے، اس کی زندگی میں اس کو کھلاؤ، اس کے مرنے کے، فوت ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے تیسرا 40واں تاسا کے نام پر ان کو نہ کھلاؤ۔ وہ بیچارہ زندگی میں ضرورت مند تھا، اس کو کھلاتے نہیں رہے، آج اس کے بعد تم لوگوں کو اکٹھا کر کے کھلا پلا رہے ہو، یہ تمہارے کام طریقے درست نہیں ہیں۔ لوگ اس سے بائیکاٹ کرتے تھے، ہے اس نے ہمارے بڑوں کو برا بھلا کر دیا۔ کوئی بھی سچی بات سننے کے لیے آج اس معاشرے میں بھی چیدہ لوگ ہیں جو سچ اور حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، وگرنہ ہم سب سے بڑے محب نبی ہیں اور عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے اعمال ایسے ہیں علیاذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ذرا اندازہ کیجئے کہ کس انداز سے مسند احمد کی 12212 نمبر یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کرب اور کس تکلیف اور کس ان حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کس انداز سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ عز وجل وما یؤذینی احد وما یؤذی احد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف اللہ عز وجل کی محبت میں لوگوں نے تکلیفیں دی، مجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ فرمایا وما یؤذی احد، اس سے پہلے کسی نبی یا کسی انسان کو اتنا نہیں ستایا گیا، اتنی تکلیفیں اور آزمائشوں سے دوچار نہیں کیا گیا جتنا مجھے کیا گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُخِفْتُ مِنَ اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، اللہ اکبر، مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے اتنا زبردست قسم کا ہراساں کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی اور کو یہ نہیں اس انداز سے ڈرایا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان حال سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ وجہ اور سبب کیا تھا؟ وہی وجہ اور سبب ہے، اللہ کی عبادت کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی اور ذاتی خواہشات کو پس پشت ڈال دو۔ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی پیغام یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہمارا کوئی بڑا، کوئی ابا، کوئی دادا، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی خطیب، کوئی مقرر نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ رب العزت کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
جو چاہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، جو اللہ کے ہاں کامیابی چاہتا ہے اور قیامت کے دن